جی پاکستان میں تو یہی حال ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، عورت کو کچھ بھی نہ ملے، بس صرف میک اپ ملے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے روزگار پہ یا کام پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ لڑکیاں، لیڈیز وغیرہ جو بھی جس عمر کی بھی ہو وہ سارے میک اپ لگاتی ہے، اور ہمارے کام پہ کوئی اثر مہنگائی سے نہیں پڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز پروگرام، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل میر۔ ہر دور میں جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، لیکن عورتیں میک اپ کرنے سے باز نہیں آتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت میک اپ نہ کرے، خواہ کوئی فنکشن ہو، کسی کو ملنے جانا ہو، کسی ساتھ والے گھر میں بھی ملنے جانا ہو نا، کسی وجہ سے کوئی گیدرنگ ہو، تو عورتیں لڑکیاں میک اپ ضرور کرتی ہیں۔ ہر دور میں میک اپ ضرور بکتا ہے، مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے، مہنگائی کا رونا جتنا مرضی رویا جائے، اس کے باوجود میک اپ یہ نہیں ہوا کبھی کہ میک اپ والوں کا کوئی نقصان ہوا، میک اپ والوں کی کوئی سیل کم ہوا۔ اس وقت ہم ایک میک اپ پوائنٹ پہ ہی کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ان کی سیل اسی طرح چل رہی ہے، کیا ابھی بھی لڑکیاں، ہماری مائیں بہنیں اسی طرح میک اپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ جی۔ بتائیں جی، کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ میک اپ کرنا کچھ کم ہوا ہے؟ میک اپ کا رجحان کچھ کم ہوا ہے یا اسی طرح ہی چل رہا ہے؟ جی پاکستان میں تو یہی حال ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، عورت کو کچھ بھی نہ ملے، بس صرف میک اپ ملے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے روزگار پہ یا کام پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ لڑکیاں، لیڈیز وغیرہ جو بھی جس عمر کی بھی ہو وہ سارے میک اپ لگاتی ہے، اور ہمارے کام پہ کوئی اثر مہنگائی سے نہیں پڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ سیل بڑھی ہے اسی طرح ہی ہے یا کم ہوئی؟ تھوڑا بہت فرق آیا ہوا ہے، لیکن وہ کرونا کے لحاظ سے اور یہ کووڈ کا جو سیزن ہے اس کے لحاظ سے آیا ہوا ہے۔ باقی تو مطلب چہرے پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اور عورت ہو یا کوئی جوان لڑکی ہو یا بوڑھی عورت ہو، وہ تو بالکل کمپرومائز نہیں کرتی۔ اچھا، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے، ساڈی دکان ایہو جی ہے کہ موجاں ہی موجاں۔ جی بالکل موجہ ہی موجہ ہے۔ اچھا، یہ ویسے ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں۔ آج کل مہنگائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ٹھیک ہے، نارمل ہے، روٹین وائز ہے، زیادہ ہے؟ آپ کی نظر میں کیا سلسلہ، کیا حالات چل رہے ہیں؟ دراصل میں بات یہ ہے نا کہ مہنگائی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے نا جو مطلب جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہے، تو اگر مہنگائی ہو بھی تو اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مہنگائی دراصل ہمارے غریب عوام کے لیے ہے، کیونکہ ان کا تو خرچہ وہی ہوتا ہے، اوپر سے مطلب جو سیل ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، اور خرچہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بہت فرق پڑا ہے۔ اور اس طرح سے پٹرول ہو گیا یا گھی ہو گیا یا آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی یا دالیں ہو گئی، ہر چیز کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہے، تو اس وجہ سے کافی غریب طبقے پر کافی بوجھ پڑا ہے۔ اور یہ حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان پہ نظر ثانی کی جائے، اور غریب عوام پر جو ہے نا وہ کچھ اس کے لیے کچھ کمپرومائز کرے حکومت۔ ریلیز دیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، جو ٹیکس لگائے گئے ہیں، ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، اس سے آپ کی دکان پہ کیا فرق پڑا؟ ٹیکسز تو یہ ہے کہ ٹیکسز سے تو چلو ملک کا ہی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے حساب سے ٹیکس ہونا چاہیے، نہ کہ مطلب جتنا روزگار ہو، جتنی سیل ہو، اتنا ہی ٹیکس لگنا چاہیے۔ اب بجلی کا یونٹ ہو گیا، وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی کافی مہنگائی آ گئی ہے، بجلی کے یونٹ میں بھی فرق آیا ہوا ہے، تو اس حساب سے تو یہ چھوٹے چھوٹے شاپس ہیں، دکانیں، تو اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا اگر ٹیکس روزگار کے حساب سے لگا دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور ملک کے لیے بھی ہے، اور اسی پہ ملک چلتا ہے اور اسی پہ ملک ترقی کرتا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پر یہ غریب عوام جو ہے نا، جو عام شاپیں، جو چھوٹی چھوٹی شاپیں ہوتی ہیں، وہ اس پہ جو ہے نا بل وغیرہ زیادہ آتے ہیں، تو یہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے غریب عوام کے لیے۔ حکمرانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ حکمرانوں کو بس یہی مشورہ دیں گے کہ اللہ ان پہ جو ہے نا ان کو ہدایت دے، اور غریب عوام پہ جو ہے نا رحم کرے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا پہلی بار آئے ہوئے، ان سے لوگوں نے بہت امیدیں لگائی ہوئی تھی، تو عمران خان سے یہی جو ہے نا گزارش ہے کہ آپ غریبوں کے حال پہ رحم کرے، اور کچھ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تاکہ وہ اگلے الیکشن میں بھی آپ کو ہی ووٹ دے دیں۔
اور ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اس لیے کہ آپ سب سے الگ ہیں اور آپ کی باتیں اور آپ کی اب بھی سنتے ہیں تو ہم اب بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن غریب عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، تو لہٰذا اس پہ نظر ثانی کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارا ہر انٹرویو میں، ہر پروگرام میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے فین آج بھی اسی طرح ان کے فین ہی ہیں، کیونکہ ان کی کوئی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں، نہ سیاست سے پہلے ان کی کوئی کرپشن ثابت ہے، نہ سیاست میں آنے کے بعد ان کی کوئی کرپشن ثابت ہے، اس لیے ہم بھی ان کے خلاف نہیں ہیں، ان کے حق میں ہیں۔ لیکن بات وہی کہ حالات اگر مہنگائی کے یہی رہے تو پھر نیکسٹ جو ان کے ووٹرز ہیں وہ بھی منحرف ہو جائیں گے انہیں ووٹ دینے سے، اس لیے اس چیز پہ غور کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، خاص کر اب غریب عوام کی، جس طرح یہ بھائی نے کہا بھی غریب عوام ہمارے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جی غریب جو ہے وہ تو عادی ہو چکا ہے، امیر جو ہے اسے فرق کوئی نہیں پڑتا، درمیانہ طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پستہ ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ حکمران پہ تو یہ فرض ہے کہ وہ سب کا ہی خیال کرے، اس کے لیے ساری عوام ایک جیسی ہوتی ہے، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ درمیانہ طبقہ ہو، خواہ وہ امیر ہو۔ بہرحال اس پہ غور کیا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے کیمرہ مین جان شیر خان کے ساتھ اپنے ہوسٹ فیصل میر کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔